جس طرح ارواح کو ایک وقت خاص میں قید جسم سے آزادی بخش کر بارے تکالیف سے سبکروش کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم کو بھی اگر باطنی خطرات کے پھندے سے آزادی دلائی جائے تو کیا ہی بات ہے۔ جس طرح اصحاب کہف بقول خدا تعالی بظاہر بیدار اور در حقیقت مصروف خواب ہیں، اسی طرح عارف دیکھنے میں بیدار نظر آتے ہیں مگر واقعے میں بے خود اور جسمانی تعلقات سے آزاد ہیں۔ عارف کا دل ہر وقت دنیا کے خیالات سے بے خبر رہتا ہے۔ یہ جسم حسد کا گھر ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ حسد میں گھرانے کا گھرانہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی حس باطن اور بصیرت قلب کھٹکنے والی بات کو محسوس کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کی مثال اس زندہ شخص کی سی ہے جو حلق میں داخل ہونے والے ایک تنکے کو محسوس کر لیتا ہے، بخلاف اس کے جس طرح ایک مردہ کو منہ میں داخل ہونے والے خش و خاشاک کا احساس نہیں ہے۔ جو شخص سستی کی وجہ سے ناشکر اور بے صبر رہا، یہ سمجھتا ہے کہ میں جبر پر قائم ہوں۔ عالم کی زیارت کرنا عین عبادت ہے۔ جو شخص حکمت و بصیرت طلب کرتا ہے، علم و حکمت کی باتیں اس کے دل سے فوارے کی طرح نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ پیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کامل اور دوسرے ناقص، تو واجب ہے کہ پیر کامل ہی سے استفادہ کرو تاکہ تم کمال روحانی سے بہرہ ور ہو جاؤ۔ زندگی میں تین چیزوں کا اظہار کبھی مت کرو: سفر کی تیاری، مال و دولت، راہ گزر۔ جو شخص مرد خدا نہیں، اس کو خشک ریت سمجھو جو ہر دم آب عمر کو جذب کیے جا رہا ہے۔ عمر پانی ہے اور زمانہ اس کی نہر، اور خلق باطن تیری نہر عمر کی ریت۔ اگر آئینے کے سامنے تم پھونک مارو تو وہ اپنی صفائی سے متغیر ہو کر ہماری نظر میں بے عیب ہو جائے گا۔ مشورہ کرنا اچھی بات ہے، مگر اس کے خلاف اخفائے راز بھی ضروری ہے، لہٰذا مشورہ ایسے طرز کلام سے کرنا چاہیے کہ راز آشکار نہ ہونے پائے۔